الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کامیاب ہوا وہ شخص جو ستھرا ہوا، اپنے اندر سے گندگیوں اور برائیوں اور عیوب کو جس آدمی نے نکال دیا، اللہ تعالیٰ کی ناپسند باتیں اپنی زندگی سے جس نے مٹا دیا، اللہ کا قرآن اس کی کامیابی کا گواہی دے رہا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا۔ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، سعادت کی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے جہان کی گندگیوں سے، آلائشوں سے، ناپاکیوں، نجاستوں سے نکال کر اپنے پاک گھر میں رہنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اور کوئی ناپاک آدمی مسجد میں تو آ نہیں سکتا، اس کو پاک ہونا پڑتا ہے۔ مسجد کا ماحول پاکیزہ ماحول ہے، فرشتوں کا ماحول ہے۔ مسجد میں آنے والے شرابی، نشائی، زانی، چور، ڈاکو اس قسم کے لوگ نہیں ہوتے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو کثرت سے مسجد کی طرف آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو، اور جس کو کثرت سے آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ جو رہتا ہی مسجد میں ہو اس کا ایمان اور زیادہ ہو۔ عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ ہے، اور خاص طور پر طلباء کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ شاید جس کا جی چاہے وہ مسجد میں رہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ مسجد میں آ کے رہنا شروع کر دے۔ یہ خیال غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی کے گھر میں رہنے کے لیے اس کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کی منشا، اس کی چاہت اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا۔ رہنا تو دور کی بات ہے، کوئی قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو محروم کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے دور کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسباب ایسے بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر مزاج ایسا بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سوچ ایسی بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حالات ایسے بنا دیتے ہیں کہ وہ مسجد میں جا ہی نہیں سکتا۔
توجہ فرمائیے گا. جس عمر میں آپ لوگ ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس میں بندہ جیسا کیسا بھی ہو بڑا ہو کر ٹھیک ہو جاتا ہے. یہی بننے سنورنے کا زمانہ ہے. جو طالب علم اپنے بننے سنورنے میں سنجیدہ ہو جائے گا، اپنے آپ کو اچھا بنانے میں سنجیدہ ہو جائے گا، وہ گویا کہ ولایت کے راستے پہ چل پڑے گا. اور جس نے یہ سوچا کہ بس میں تو طالب علم ہوں، میرا تو کام بس شرارتیں کرنا ہے، تو پھر وہ شرارتیں ہی کرتا رہے گا. اللہ اس سے دین کا کام نہیں لے گا. تو مذاق کرنا، آپس میں دل لگی کرنا، ہنسنا، یہ بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. لیکن ہر جگہ کا کوئی وقت ہوتا ہے. اگر وہ کام اس وقت میں کیا جائے تو وہ اچھا ہوتا ہے. اب کیا کھانا کھانا بری بات ہے، لیکن اگر کوئی نماز میں کھانا شروع کر دے تو غلط ہے. اگر کوئی چلتے ہوئے بازار میں کھانا شروع کر دے تو پہلے ہمارے حضرات اکابرین کے زمانے میں اگر کوئی آدمی بازار میں چلتا ہوا کوئی چیز کھاتا دکھائی دیتا تھا تو اس بندے کی وہ گواہی کو ختم کر دیتے تھے کہ یہ گواہی دینے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ بازار میں چلتے ہوئے کھا رہا تھا. تو انسان عقل مند وہ ہوتا ہے جو موقع شناسی دیتی ہے کہ کس وقت کیا کام کرنا ہے. اب بعض طلبہ ایسا کرتے ہیں کہ نماز میں ہی مذاق کرنا شروع کر دیا. ایک نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا مذاق کر رہا ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بھائی یہ مذاق کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ کی بندگی اور عبادت کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے. اللہ کو اس بات پہ بڑا جلال آتا ہے، اللہ کو اس بات پہ بڑا غصہ آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی طرف لو لگائے ہو، متوجہ ہو، اور درمیان میں کوئی خلل ڈالے، اس کا دھیان ہٹائے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے. چنانچہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک جاہل، ایک دیہاتی ان پڑھ، وہ اپنی لو لگا کے اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور بے ادبی کی باتیں کر رہا تھا. اس کو ادب نہیں تھا، اس کو تمیز نہیں تھی، اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن بس محبت تھی. تو اللہ سے باتیں کر رہا تھا، اللہ آپ میرے پاس ہوتے، میں آپ کی جوئیں نکالتا، میں آپ کو کنگھی کرتا، میں آپ کو تیل لگاتا، اس قسم کی باتیں کر رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام گزرے وہاں سے، تو آپ نے سنا تو آپ کو بہت برا لگا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ تو اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. تو حضرت نے اس کو ٹوک دیا کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ میرا بندہ میرے ساتھ بات کر رہا تھا، آپ نے درمیان میں اس کو رکاوٹ کیوں ڈالی؟ وہ تو غلط طریقے سے اللہ سے بات کر رہا تھا، تب بھی اللہ کو اچھا نہیں لگا کہ درمیان میں رکاوٹ کیوں ڈالی ہے. ہم تو نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز کی صورت میں اللہ سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں. اس وقت اگر کوئی طالب علم مذاق کرتا ہے تو وہ اس کو مذاق نہ سمجھے، یہ گناہ ہے. تو اسی طرح جب کوئی بات سمجھائی جا رہی ہو، دین کی بات ہو رہی ہو، یا استاد سبق پڑھا رہے ہوں، اس وقت ایک دوسرے کو اشارہ کرنا، اس وقت ایک دوسرے کی طرف مذاق کرنا، اس کی توجہ کو ہٹانا، یہ مذاق نہیں، یہ بے ادبی ہے. کس کی بے ادبی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہمیں سنایا جا رہا ہے اس کی بے ادبی ہے. اللہ کی جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے اس کی بے ادبی ہے، اس کہنے والے کی بے ادبی ہے. اور یاد رکھیے، بے ادبی گناہ سے زیادہ سخت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ گناہ جلدی معاف کر دیتے ہیں، لیکن بے ادبی معاف نہیں ہوتی. تو
تو اس لیے جب کبھی آپ استاذ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں یا کبھی کسی اللہ کے بندے کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں یا آپ دیکھیں کوئی ساتھی ذکر کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اپنے مذاق کو ذرا قابو میں کر لیں کہ ایسا نہ ہو آپ مذاق کریں اور اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے۔ تو آپ حضرات بھی کوشش کریں گے کہ جو بات عرض کی جا رہی ہے پوری توجہ سے سنیں، ایک دوسرے کی چھیڑ چھاڑ شرارت یہ نہ کیجیے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے اپنے گھر بلائیں اور اللہ نہیں چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گھر میں آنے کی توفیق نہیں دیتے ہیں۔ میں اس پر قسم کھا کے عرض کر سکتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی خود نہیں آیا، اللہ لے کے آئے ہیں۔ آپ نہیں آئے، اللہ آپ کو لائے۔ اللہ کی طرف سے یہ انتخاب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ چناؤ ہوتا ہے۔ تو پاکیزہ ماحول ہے مسجد کا، یہاں پر فرشتوں کا بسیرا ہوتا ہے، یہاں مسجد میں اللہ کے نیک بندوں کا آنا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے، ہمیں مسجد میں رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بچانا ہوتا ہے اس کے لیے پھر ایسے تحفظات اور ایسی انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ برائی اس تک نہ پہنچ سکے۔ کسی مریض کو ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں تو بعض ہسپتالوں میں جو اچھے ہسپتال ہیں وہاں پر انہوں نے عام لوگوں کا داخلہ اس مریض کے پاس بند کیا ہوتا ہے اور اس مریض کو خاص قسم کا لباس پہنایا ہوا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کو قید کرنا ہے، اس کے اوپر پابندی لگانا ہے؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ پہلے ہی مریض ہے، پہلے ہی یہ کمزور ہو چکا ہے، تو کوئی بندہ جس کے ساتھ کسی قسم کے جراثیم یا کوئی بیماری لگی ہوئی ہو اور وہ بندہ یہاں آ جائے تو یہ بندہ اس بیماری اور اس جراثیم کو برداشت نہیں کر سکے گا اور اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے لیے ایسا ماحول بنایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی اپنے چنے ہوئے بندوں کے لیے ایسا ماحول بناتے ہیں کہ دنیا جہان کی ساری گندگیاں باہر رہ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں میرے گھر میں آنا ہے تو پھر صاف ستھرا ہو کے آنا ہے۔ اور بعض دفعہ طلبا اپنی ناسمجھی کی وجہ سے وہ اس بات سے تنگ نہیں ہونے لگتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب کسی چیز کی افادیت کا انسان کو اندازہ نہ ہو، جب اس کے فوائد کا پتہ نہ ہو تو پھر انسان اس کو پابندی ہی سمجھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم الٹا پلٹا مذاق کرنا چاہیں، کوئی گناہ کا کام کرنا چاہیں اور ہم کسی قسم کی غلط عادتوں میں مبتلا ہونا چاہیں تو ہماری چاہت کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں ہونے دیتے۔ ہمارے اوپر اساتذہ کی نگرانی ایسی مقرر کر دی جاتی ہے کہ ہم برا بننا بھی چاہیں تو وہ ہمیں کان سے پکڑ کے پھر سیدھا کر دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی سیاہ سے کنارہ نہ کیا، ہم نے کبھی سیاہ سے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تدبیر، مگر تیری رحمتوں نے گوارا نہ کیا۔ ہم تو پلاننگ بناتے رہتے تھے، منصوبے بناتے رہتے تھے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن تیری رحمتوں نے ہمیں جہنم کی طرف جانے سے ایسا روکا کہ تیرے بندے ہمارے اوپر نگران بن کر وہ زبردستی ہمارے کام کھینچتے تھے اور کہتے تھے خبردار اگر تم نے یہ گناہ کیا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے، یہ غلط کام کیا تو یہ سزا دے دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ان کے اس روک ٹوک کی وجہ سے ہم چوری نہ کر سکے، ہم بدکاری نہ کر سکے، ہم شراب خوری نہ کر سکے، ہم کسی
کسی قسم کے فلمیں اور بے حیائی کے مناظر نہ دیکھ سکیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر گرد پہرا لگوا کے ہمیں گناہوں سے بچا لیا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہوتے ہیں کہ اے دوست، اگر تو گناہ کرنا چاہے اور تجھے گناہ نہ کرنے دیا جائے، رکاوٹیں ڈال دی جائیں، تو سمجھ لے کہ اللہ کو تجھ سے بڑی محبت ہے، کہ تو جہنم میں جانا چاہتا ہے لیکن اللہ تجھے جانے نہیں دینا چاہتا ہے۔ جس نوجوان کے اوپر، جس طالب علم کے اوپر گناہوں کا راستہ آسان ہو جائے، وہ بڑے آرام سے جھوٹ بول لیتا ہو، وہ بڑے آرام سے دوسروں کی چیزیں چرا لیتا ہو، وہ باہر جا کے بڑے آرام سے فلمیں دیکھ لیتا ہو۔ جس طالب علم کے اوپر کسی قسم کا گناہ آسان ہو جائے تو اس کو خوش ہو کے دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، بلکہ اس کو اپنے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے اوپر گناہوں کا راستہ آسان ہو گیا، گویا کہ اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو گیا، کہ وہ بھاگتا ہوا سیدھا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اب درمیان میں رکاوٹ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے بدبخت، جو میرے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے اوپر تیرا داؤ نہیں چلے گا، تیرا زور نہیں چلے گا، تو ان کو گناہوں کی طرف لگانا بھی چاہے گا تو نہیں لگا سکے گا۔ تو طلباء کی عظیم جماعت، آپ لوگ خوش قسمت ہیں، اس جوانی کی زندگی میں ذرا باہر نکل کے دیکھیں، نوجوان بدکاریوں میں مبتلا ہیں، نوجوان شرابوں میں مبتلا ہیں، نوجوان بے حیائیوں میں مبتلا ہیں، اور اللہ کو ناراض کرنے میں ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں، کسی کو تہجد پڑھنے کی فکر، کسی کو فجر پڑھنے کی فکر، اور کسی کو قرآن کی تلاوت کی فکر، اور کسی کو تسبیحات پڑھنے کی فکر، سب کو اللہ اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق دیتے ہیں، اور صبح سے شام تک کسی کے سامنے اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہے اور کسی کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کھلا ہوا ہے، تو بیٹھا ہوا اسی کا دیدار کر رہا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ آپ کا کمال نہیں، یہ بندے کو دھوکہ مار جاتا ہے کہ شاید میں پڑھ رہا ہوں، شاید میں نیکی کر رہا ہوں، شاید میں اس طرف آیا ہوں۔ نہیں، ہم نہیں آئے ہیں، ہم لائے گئے ہیں۔ ایک قدم بھی انسان نیکی کی طرف اٹھا نہیں سکتا جب تک ادھر سے توفیق کا دروازہ نہ کھلے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر احسان ہے کہ میں جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہوں، میں اتنا پڑھتا ہوں، بندے کے دل میں آئی جاتا ہے، انسان جو ہوا کبھی خیال آ جاتا ہے میں اتنی تسبیحات پڑھتا ہوں، میں اتنے سپارے پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں اتنے نفلیں پڑھتا ہوں۔ تو ایک دفعہ ان کے دل میں ایسے ہی خیال آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب معاملہ ہو گیا ان کے ساتھ کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آگے نہیں آتا، پھر پڑھتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں یہاں تک پہنچتے ہیں، پھر آگے نہیں آتا۔ کوئی بندہ ان سے ملنے آیا، اس نے دیکھا کہ یہ عجیب ماجرا، یہاں تک پڑھتے ہیں آگے نہیں پڑھتے، اور بار بار وہیں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آیا، پھر دیکھا کہ پھر اسی طرح ہی معاملہ ہے، تو اس نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، میں پہلے آیا تھا تو آپ یہ یہاں تک پڑھ رہے تھے آگے نہیں، پھر آج آیا ہوں آج بھی وہی معاملہ، یہاں تک پڑھتے آگے نہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ تلاوت کیا کرتا تھا، تو ایک دفعہ میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں اتنا پڑھتا ہوں تو اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، ارشاد فرمایا تم پڑھتے ہو یا ہم توفیق دیتے ہیں، یہ تم پڑھتے ہو یا ہم توفیق دیتے ہیں؟ اگر تم پڑھتے ہو لو سورہ اخلاص پڑھ کے دکھاؤ،
2 سال ہو گئے ہیں مجھ سے سورہ اخلاص پوری نہیں پڑھی جاتی. تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ نے ہمیں ستھرا کرنا تھا، اس لیے یہاں مسجد کا ماحول عطا فرما دیا. اچھا، ستھرا ہونے سے کیا مراد ہے کہ غسل کر لیا، وضو کر لیا، ستھرا ہو گیا؟ نہیں، یہ اس کی ابتدا ہے، یہ پاک ہونے کی ابتدا ہے کہ انسان کا جسم پاک ہوا. توجہ فرمائیے گا، یہ پاک ہونے کی ابتدا ظاہر سے کی جاتی ہے کہ جسم پاک ہو، اس کا لباس پاک ہو، بیٹھنے کی جگہ پاک ہو. یہ سارا ماحول جب پاک ہو جائے تو ان پاکیزگیوں کا اثر اس کے باطن پہ پڑنا شروع ہوتا ہے. پھر انسان کے بول پاک ہو جاتے ہیں، اس کی زبان میں گالی نہیں ہوتی، اس کی زبان میں گندا فحش قسم کا مذاق نہیں ہوتا، اس کی زبان پہ بے حیائی کی باتیں نہیں آتی، اس کی زبان پہ غیبت نہیں آتی، جھوٹ نہیں آتا، الزام تراشی نہیں آتی، دوسروں کا دل دکھانے والے جملے اس کی زبان پر نہیں آتے. اس کے بول پاک ہو جاتے ہیں. جس کی زبان ان گناہوں سے پاک ہو جائے اس کو کہتے ہیں اس کی زبان پاک ہے. انسان کے کان پاک ہو جاتے ہیں، انسان کی نگاہیں پاک ہو جاتی ہیں، بے ریش بچوں کے اوپر اس کی بری نظر نہیں پڑتی، غیر عورتوں پر اس کی نظر نہیں پڑتی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھوں کا زنا غیر عورت کو دیکھنا ہے. بعض لوگ خود تو زنا نہیں کرتے لیکن آنکھوں کے وہ زانی ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے کا چسکا ہوتا ہے. اور ہمارے اکابرین اپنی نظروں کی اتنی حفاظت کرتے تھے کہ نہ کسی بے ریش لڑکی کے اوپر نظر پڑے اور نہ کسی عورت کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، عورت کے کپڑوں تک کو بھی نہیں دیکھتے. مشہور بات ہے، آپ نے سنا ہوگا، ہم جتنے بھی نیک باپ بن جائیں ہم ان ہستیوں جیسے تو نہیں بن سکتے. بعض دفعہ طلباء کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے تو جی میرے دل میں تو کوئی برائی نہیں ہے. بھائی اب نہیں ہے، آ جائے. یہ کس کے پاس کسبتی ہے، یہ کس کے پاس معیار ہے کہ ہم ہمیشہ پاک صاف ہی رہیں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے اساتذہ سے سنا ہوگا کہ ان کے پاس امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے آئے تھے. تو حضرت نے فرمایا، بیٹا تمہاری عمر چھوٹی ہے، تم میرے سامنے نہیں بیٹھا کرو گے، تم میرے پیچھے بیٹھ کے پڑھا کرو گے. پہلے دن جو نظر پڑی تھی بس وہی پڑی تھی کہ یہ چھوٹا بچہ ہے. حضرت نے اس کے بعد ان کو پیچھے بٹھانے کا حکم دیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ استاذ کے پاس طالب علم پڑھ رہا ہے اور سال 2 سال گزرنے پر کسی وقت بھی اس کے چہرے پہ نظر نہ پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 منٹ نہیں پڑے گی، 3 منٹ نہیں پڑے گی، 3 گھنٹے نہیں پڑے گی، 1 دن نہیں پڑے گی، سالوں گزرنے پر کیسے نظر نہیں پڑے گی؟ لیکن کمال ان لوگوں کا تقویٰ تھا. ایک دن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وضو کر کے آئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محمد بیٹا یہ داڑھی والا کون ہے؟ وہ جو سورج کی روشنی کی وجہ سے سایہ دیوار پر نظر آیا تو داڑھی نظر آئی. فرمایا، محمد بیٹا یہ داڑھی والا کون ہے؟ تو آگے سے امام محمد عرض کرتے ہیں، حضرت یہ داڑھی تو میری ہے. اچھا تمہاری داڑھی ہو گئی، اب میاں تم سامنے بیٹھا کرو. تو جو بے ریش لڑکوں کے ساتھ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری نیت بری نہیں ہے، میرا ارادہ برا نہیں ہے، میرا خیال برا نہیں ہے، صرف ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے. ارے یہ دوستی ہی ناپاکی کی چیز ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہمارے دل میں تو کوئی ایسی برائی نہیں ہے، تو اس کو یہ تو ماموں کی بیٹی ہے، یہ چچا کی بیٹی ہے، یہ خالہ کی ہے، یہ پھوپھو کی ہے، یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ تو ہماری بہنیں ہیں، میں تو اس کو بہن سمجھ کے دیکھتا ہوں. ارے بھلے آپ جو کچھ مرضی سمجھ کے دیکھتے رہیں، آپ کی نگاہیں ہر دفعہ ناپاک ہو جاتی ہیں. تو جب انسان پاک ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کا وجود پاک ہوتا ہے، اس کے کپڑے پاک ہوتے ہیں، اس کے بیٹھنے کی جگہ پاک ہوتی ہے، اس کا بستر پاک ہوتا ہے، پھر اس کے بول پاک ہوتے ہیں، اس کا دیکھنا پاک ہوتا ہے، اس کا سننا پاک ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے
کہ اس کی سوچ بھی پاک ہو جاتی ہے، وہ کبھی برا سوچتا ہی نہیں۔ اب ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اوپر سے کئی مرتبہ لا الہ اور اندر سے کالی بلا نماز میں کھڑے ہوئے گناہ سوچ لیتے ہیں۔ ایک طالب علم نے آگے اپنے شیخ کو بتایا، کہنے لگا حضرت چونکہ میں اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہوں، میں ان گندگیوں سے نجات چاہتا ہوں، میں آپ سے کیا بات چھپاؤں؟ حضرت میرا حال یہ ہے کہ میں سجدے میں پڑا ہوا ہوتا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوتا ہوں، اور اس وقت میں زنا کا پلاننگ بنا رہا ہوں۔ ایک طالب علم نے آ کے مجھے خود بتایا، بیٹھ تھا مجھ سے، مجھے کہنے لگا حضرت میری برائی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، حالت میری یہ ہے کہ میں وضو کر کے مسجد میں جاتا ہوں جماعت میں نماز کے ساتھ جماعت میں شریک ہونے کے لیے، اور اس وقت بھی میں لذتیں لینے کے لیے بےریش لڑکوں کے ساتھ جا کے وہاں صف کھڑا ہوتا ہوں، جہاں کوئی بےریش لڑکا کھڑا ہوا ہے وہاں اس کے پاس جا کے میں کھڑا ہوں، نماز میں لذت لیتا رہتا۔ اللہ ہمیں پاک کرنے کے لیے اپنے پاک گھر میں لائے، اور ہم اپنی ناپاکیوں کی وجہ سے اللہ کا گھر بھی ناپاک کر دیں، اور پھر اللہ ہمیں اپنے گھر سے نہ نکالے، اس کا کتنا بڑا حوصلہ ہے، یہ اس کا کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کے بھید جانتے ہیں، اللہ ہمارے ارادوں کو جانتے ہیں، اللہ ہمارے جذبات کو جانتے ہیں، ہمارے خیالات کو جانتے ہیں، اور ہمارے نقل و حرکت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے، اور تمہارے سینوں میں جو چھپا ہے اس کو وہ سارا پتا ہے۔ اب میں ادھر دیکھ رہا ہوں، دیکھنے والوں کو کیا خبر ہے کہ یہ کس کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے دیکھنے میں نیت اور ارادہ کیا ہے، لیکن اللہ کو تو پتا ہے اس کی نظر میں ناپاک ہے۔ تو اللہ ہمیں پاک کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بولیے اللہ ہمیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا اللہ پاک ہے، ہمارا نبی پاک ہے، ہمارا دین پاک ہے، ہمارا قرآن پاک ہے، اللہ کا گھر پاک ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دے کر ہمیں بھی پاک کرنا تھا۔ ہم اگر پھر بھی ناپاک رہے تو یاد رکھیے جو ناپاک ہوگا اللہ اس ناپاک کو کبھی جنت میں نہیں جانے دے۔ آپ نے گھروں میں یہ منظر دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہوتا ہے، سردی کا موسم ہے اور اس کو سردی لگ رہی ہے، اور جسم کے اوپر پیشاب اور پخانہ ہے، بدبو آتی ہے، اب وہ ماں کے ساتھ چپکنے کی کوشش کرتا ہے، منتیں کرتا ہے، روتا ہے، کہتا ہے مجھے بستر میں، مجھے اپنی گود میں لے لو، مجھے اٹھا لو، لیکن ماں اس کو پکڑ کے یہ پیچھے کرتی ہے، کہتی نہیں بیٹا تم ناپاک ہو، گندے ہو، بدبو آ رہی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے۔ ماں ہونے کے باوجود، اتنی محبت اور پیار ہونے کے باوجود جب تک اس کو پاک نہیں کر لیتی، تب تک گود میں نہیں لیتی، جب تک اس کو پاک نہیں کر لیتی، تب تک اس کو بستر میں نہیں آنے دیتی، تو معلوم ہوا کہ اللہ نے ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ میں رب تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن تمہیں جنت میں اس وقت جانے دوں گا جب تم پاک ہو جاؤ۔ جھوٹ بولنے سے بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، بد نگاہی سے بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، بد زبانی سے بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور یہ ناپاکی اتنی سخت ہے، گناہوں کی ناپاکی اتنی سخت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں سور کتنا ناپاک ہوتا ہے، سور کی نجاست کتنی زیادہ ہے۔ ہمارے بڑوں نے اپنے چھوٹوں کو اس کی نفرت اور کراہت دلانے کے لیے یہاں تک کہہ دیا، اگرچہ بات تو جہالت والی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے دل میں نفرت ڈالنے کے لیے کہہ دیا کہ تم اگر سور کا نام لوگے تمہاری زبان میں ناپاک ہو جائے گی۔